السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال ہم قراءت کلام پاک کا ایک رکوع تلاوت کر چکے ہیں، سورہ احزاب ما کان علی النبی، اور الحمدللہ طلبہ بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اور پیرنٹس بھی طلبہ کو ساتھ لے کر بیٹھے اور ماشاءاللہ سے اچھی مشق کرا کر طلبہ کی ریکارڈنگ بھی بھیجائے، اور جو طلبہ اچھا پڑھے، جیسا کہ ہم نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ 10 طلبہ کو اچھا پڑھنے والے ریکارڈنگ سننے کے بعد ہم انعامات دیں گے، تو ان 10 طلبہ کو انعامات بھی دیے گئے سورہ احزاب میں۔ اب انشاءاللہ بالکل اسی طرح سے یہ قراءت کلام پاک کا ہم نیا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس رکوع میں بھی ہم یہ رکوع کے تکمیل ہونے کے بعد، یعنی 15-20 دن کے بعد جب ہم اعلان کریں گے، تو آپ حضرات جو بھی اپنی اپنی ریکارڈنگ بھی جائیں گے، اس میں سے بھی ہم 10 طلبہ کو ہم انعامات دیں گے۔ تو میں تمام طلبہ سے خواہش رکھتا ہوں اور ان کے سرپرست سے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے اور بچوں کو قراءت کلام پاک کی مشق میرے ساتھ ضرور کروائیں گے۔ اور پیرنٹس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلا رکوع ہمارا یوٹیوب پر موجود ہے، اگر بچے قراءت کلام پاک جو پچھلا رکوع پڑھے ہیں وہ اگر اس کے اندر غلطیاں ہیں، یہ پڑھنا نہیں آتا، تو آپ برائے مہربانی بچوں کو وہ جو پچھلا رکوع ہم پڑھے ہیں اس کی مشق کرواتے رہیے، اور جب بچے سیکھ جائیں قراءت کلام پاک، جیسا کہ یہ 10 بچے بھی سیکھ گئے تھے جو طلبہ نے انعام لیا۔ اب ہوتا یہ کہ اگر آپ ان کا قراءت کلام پاک کا رکوع اگر نہیں سنیں گے، گھر میں اس کا اہتمام نہیں کریں گے، تو پھر یہ رکوع بچے بھول جائیں گے۔ تو اس طرح سے اب آپ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ما کان علی النبی والا جو رکوع ہے وہ گھر میں روزانہ سنیے۔ بچے تو اب گھر میں ہی ہیں، بعد نماز فجر کے چلو بیٹا ما کان علی النبی پڑھو قراءت کلام پاک، اس طرح سے قراءت کلام پاک آپ بچوں کی سنیے، تو انشاءاللہ گھر میں برکتیں بھی ہوں گی اور بچوں کو قراءت کلام پاک اچھی طرح سے یاد رہے گا۔ قراءت کے جو بھی رکوع پڑھے، اس سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھائے تھے، تقریباً بچوں کو یاد ہے، تو آپ حضرات اپنے گھر میں سوتے وقت میں بچوں سے پڑھوائیے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھوائیے کہ بچوں چلو آیت الکرسی پڑھو۔ تو اس طرح سے بچے جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہم سب گھر والے حفاظت میں ہو جائیں گے۔ دیکھیے وبا کی وجہ سے ماسک ہم لگا کر گھر سے نکل رہے ہیں تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے، ماسک لگاتے ہیں لیکن آیت الکرسی پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ماسک لگانے سے جس طرح سے ہماری حفاظت کی ہدایت دی گئی ہے، اسی طرح سے آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جب گھر سے نکلتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ تو اس طرح سے ہم ہمارے گھر میں روزانہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے پورے گھر کو بلکہ اطراف و اکناف میں بھی یہ وبا نہیں آئے گی۔ تو بچوں کو، ہمارے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو آیت الکرسی قراءت کلام پاک کے ساتھ یاد ہے، تو میں سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ بچوں کو جو ہم یہ قراءت کلام پاک پڑھائے ہیں اس کو آپ سنتے رہیے۔ آپ جب سنتے رہیں گے تو بچوں کو بھی یاد رہیں گا، آپ سن کر دیکھیے، آپ کو بھی ایک قسم کا اطمینان ہوگا۔ آیت الکرسی ہے، سورہ احزاب ہے، اور اس سے پہلے ہم کئی رکوع بچوں کو پڑھائے ہیں، ہر سال ہم 3 رکوع پڑھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس سال جون کے مہینے میں ہم 1 رکوع پڑھا چکے ہیں، اب دوسرا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ رکوع کو بچے اچھی طرح سے پڑھیں، سورہ صافات کا رکوع ہے یہ، پارہ نمبر 23۔ اس رکوع کے اندر آپ اچھی طرح سے میرے ساتھ مشق کریے
اور انشاءاللہ یہ ذی الحج کے مہینے میں یہ رکوع تکمیل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا واقعہ اس سورے کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ایک وقت تک تو اولاد ہی نہیں ہوتی، تقریباً 60-70 سال تک۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اپنے بیٹے سے رائے پوچھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ آپ قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیے کہ ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی بجائے اللہ تبارک و تعالی جنت سے ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دمبے پر چھری چلاتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ قرآن کی جو آیتیں ہم اب جو تلاوت کرنے والے ہیں، ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، قربانی کی طرف۔ آج سے 4000 سال پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہے جو ہم اب پڑھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ رکوع میں جملہ 8 سبق رہیں گے، اور 8 سبق میں سے آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق آپ مجتبیٰ کے ساتھ جس طرح سے پڑھے ہیں اسی طرح سے آپ مجتبیٰ کے ساتھ پڑھیے، اور آپ قرآن شریف کھول لیجیے۔ انشاءاللہ اب یہاں سے جو ہے ہم اس رکوع کی تلاوت کریں گے۔ یہ سورہ صافات ہے، پارہ نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 624 624۔ 13 لین کی قرآن اگر آپ کے پاس ہے تو 624، یا پھر سورہ صافات آیت نمبر 100، آیت نمبر 100۔ سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد والا سورہ ہے، آپ حضرات نکال لیں، انشاءاللہ ہم مشق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اعوذ باللہ بسم اللہ تو آپ مشق کر لیے تھے پہلے، اب ربی حب لی من الصالحین یہ شروع کرنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ سنیے، سن کے پڑھیے۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ پڑھیے۔ رب هب لي من الصالحين، ربی حب لی من الصالحین، رب هب لي من الصالحين، ربی حب لی من الصالحین، رب هب لي من الصالحين، ربی حب لی من الصالحین، رب هب لي من الصالحين، ربی حب لی من الصالحین،
رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم 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 رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم چلیے ماشاءاللہ یہ تھا سبق نمبر 1 بچے اچھی طرح سے یاد کریے انشاءاللہ یہ رکوع جب تکمیل ہوگا تو پھر 10 بچوں کو چن کر آپ جب ریکارڈنگ بھی جائیں گے تو پھر آپ کو انعام دیا جائے گا بچے اچھی طرح سے پڑھیے اچھی طرح سے مشق کریے یہ یوٹیوب پر ہے پھر دوبارہ پھر مشق کر سکتے ہیں آپ کو جب بھی ٹائم ملے مشق کریے دیکھیے اس سے پہلے کہ رکوع میں بہت سارے بچے قرات کا رکوع بھیجائے لیکن جو بچے اچھی طرح سے جتنا مشق کرے ظاہر ہے کہ اتنا اچھا آپ کو تلاوت آئے گی لہذا میں تمام طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اچھی طرح سے قرات کلام پاک کو سیکھیے اور آپ سیکھنے کے بعد اس کو ہمارے پاس سینڈ کریے انشاءاللہ اچھے سے اچھی قرات پڑھنے والے آپ بن جائیں گے وصلی اللہ تعالی وسلم علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین